خبردار، ناجائز، نامشروع، خلاف قانون مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، آج کا عمل دو افراد کے درمیان اختلافات، تفرقہ اور جدائی ڈالنے کے لیے ہے۔ یہ افراد مرد اور عورت ہوں یا دو مرد ہوں یا دو عورتیں ہوں، جو کوئی بھی ہو، ناجائز تعلقات اور ناجائز دوستی کا خاتمہ کرنا ہو یا اپنے بچوں، احباب اور عزیز و اقارب کو بری صحبت اور برے نشئی دوستوں سے جدا اور الگ کرنا ہو، یا دو ظالم اور قاتل دوستوں کو ظلم اور بدمعاشی سے باز رکھنے کے لیے ان کو جدا اور الگ کرنا ہو، تو سن 1948 عیسوی یعنی 74 سال پہلے دہلی انڈیا سے شائع ہونے والی ایک قدیمی کتاب کا عمل حاضر ہے۔ روحانیہ اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلات، رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے۔ خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و اعمال کی بنیاد ہے۔ ناظرین، ثنا اور درود شریف کے بغیر دعا کی قبولیت کا امکان بہت کم ہے۔ ثنا اور درود شریف یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس عمل کے اول و آخر میں کوئی بھی درود شریف پڑھ یا لکھ سکتے ہیں ناظرین، یا ان درود شریف میں سے کوئی ایک پڑھ یا لکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ آپ اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اس عمل میں اور اکثر و بیشتر وظائف و اعمال میں اجازت عمل حاصل کرنے، رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنے، حصار، صرف عمار اور پرہیز کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے چینل اور متعلقہ پلے لسٹ کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نقش مربع سے دو افراد کے درمیان تفریق و جدائی کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے جی ناظرین، سب سے پہلے آپ نے لینی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 64۔ آیت نمبر 64 کی عدد ہے 3336، جو آپ کے سامنے ہے۔ آیت کریمہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ ہے: اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی عدد جو 3336 ہے، یہ لیں گے اور دو بندوں کے ناموں کی عدد کے ساتھ جمع یا ٹوٹل کریں گے۔ حساب ابجد آپ کے سامنے ہے ناظرین، ٹھیک ہے؟ ہر ایک حرف جو ناموں میں جتنے بھی حروف ہے ان کے اعداد جو نا یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اعداد نکال کے ناموں کے آپ نے اس ناموں کے اعداد کو ٹوٹل کرنا ہے۔ اس ٹوٹل کو آپ نے آیت کریمہ کی عدد 3336 کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ آپ نے جمع کرنے کے بعد آپ نے قانون کے مطابق مربع آتشی پر کرنا ہے۔ مربع پر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دونی دینی ہے اگربتی اور لال مرچ کی۔ اگربتی اور لال مرچ کی آپ نے دونی دینی ہے
اور 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کسی سفید کاغذ پر دم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی قلم، کسی بھی سیاہی سے ایک ہی کلر آپ نے استعمال کرنا ہے، 3 کلر، 2 کلر، 4 کلر آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ کسی بھی قلم یا سیاہی سے آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ یہ بلیک کلر کا کام کرنا ہے۔ بلیک میں کیا چیز ہے؟ ایک درود شریف ہے، ایک مربع کا ڈھانچہ ہے۔ ایک درود شریف لکھنی ہے آپ نے ایک مرتبہ، اور اس کے نیچے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے یہاں پہ ڈھانچہ 16 خانوں کا مربع آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، بلیک کلر۔ دوسرے سٹیج پر آپ نے گرین کلر کا کام کرنا ہے۔ گرین میں کیا ہے؟ 4 مقرب فرشتے ہیں، چاروں طرف آپ نے لکھنے ہیں، جبرائیل ہو، عزرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، ٹھیک ہے جی۔ گرین کلر کا بھی آپ نے کر لیا کام۔ تیسرے سٹیج پر آپ نے بلو کلر کا کرنا ہے، نیلے کلر کا۔ نیلے میں کیا ہے؟ آپ نے اسی عدد سے جو ناموں کی ٹوٹل عدد کو آیت کریمہ کی عدد سے جمع کیا ہے، اس سے آپ نے اس حساب کتاب کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ حاصل تقسیم کو پہلے خانے میں رکھنا ہے۔ یہاں یہ پہلا خانہ ہے، میں آپ کو رفتار اور چال بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اوپر 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے، یہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ان اعداد کو یہاں پر کرنا ہے 1 سے 16 خانے تک، ٹھیک ہے جی، یہ پر کرنا ہے۔ میں طریقہ بتاتا ہوں رفتار اور چال کے کس ترتیب سے، کس چال، کس رفتار سے آپ نے پر کرنا ہے۔ پر جب ہو گیا یہ نقش مربع، پھر اس کے نیچے جو نا آپ نے اپنی حاجت، اپنا کام لکھنا ہے، اپنا مقصد لکھنا ہے۔ مقصد لکھنے کے بعد یہاں پہ ایک مرتبہ درود شریف پیر لکھنی ہے آخر میں، ٹھیک ہے جناب۔ درود شریف آپ نے لکھ دیا ہے تو یہ نقش مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کس طرح ہوگا کہ اس کو پلاسٹک میں کر کے موم جامہ بھی کر لیں، بہتر ہے۔ 20 روپے حکیم کی دکان سے زرد موم لائیں، اس کو موم جامہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے کسی ویران، خراب یا غیر آباد مسجد میں دفن کرنا ہے یا ان لوگوں کے گھر میں دفن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پر کرنے کی رفتار اور چال یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹوٹل عدد کو آپ نے، ٹوٹل عدد سے آپ نے 30 مائنس کرنا ہے، 30 مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ہے، آپ کو ایک مثال ہے، یہ مثال ہے، یہ اصل عدد نہیں ہے۔ 30 کو مائنس کرنا ہے۔ مائنس کرنے کے بعد جو عدد ہے حاصل ہوگا نکالنے کے بعد اس کو 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ جو حاصل تقسیم ہے اس کو جو نا آپ نے پہلے خانے میں رکھنا ہے۔ یہ دیکھو پہلا خانہ، یہ یلو کلر پہلا خانہ ہے، یہ دوسرا خانہ، یہ تیسرا خانہ، اسی طرح 16ویں خانے تک، ٹھیک ہے۔ پہلے خانے میں رکھ کے ایک اضافے کے ساتھ آپ نے 16ویں خانے تک پر کرنا ہے، ایک اضافے کے ساتھ۔ آپ نے کسی خانے میں ایک سے زیادہ نہیں بڑھانا، اضافہ نہیں کرنا۔ اگر یہ پورا تقسیم ہو گیا ہو تو، اگر مثلا آپ نے تقسیم کرنے کے بعد 3 باقی بچ گئے، اس 3 باقی بچنے کی صورت میں آپ نے 5ویں خانے میں 1 کی بجائے 2 کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر 2 باقی بچتے ہیں، تقسیم کرنے کے بعد 2 باقی بچتے ہیں، تو 90ویں خانے میں، خانہ نمبر 9 میں آپ نے 1 کے بجائے 2 کا اضافہ کرنا ہے، باقی سارے خانوں میں 1 اضافہ کرنا ہے۔ اگر تقسیم کرنے کے بعد 1 بچتا ہے، 1 باقی رہتا ہے، تو آپ نے خانہ نمبر 13 میں 1 کا اضافہ کرنا، خانہ نمبر 13 میں 1 کے بجائے 2 کا اضافہ کرنا ہے، باقی سارے خانوں میں جو نا 1 اضافے کے ساتھ۔ باقی ایک باقی ہو 13ویں خانے میں 2 اضافہ کرنا ہے، 2 باقی ہو 90ویں خانے میں 2 اضافہ کرنا ہے، 3 باقی ہو تو 5ویں خانے میں آپ نے 2 کا اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح 1 سے لے کر 16ویں خانے تک آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے بعد آپ نے اگربتی اور لال مرچ کی دونی دینی ہے، اس کو فولڈ کر کے پلاسٹک میں کر کے ٹیپ لگا کے آپ نے موم جامہ کر لیں، بہتر ہے۔ اگر نہ بھی کرنا ہو تو نہ کریں، یا موم جامہ کرنا بہتر ہے۔ موم جامہ کر کے آپ نے کسی ویران، خراب یا غیر آباد مسجد میں، جہاں نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، ویران ہے یا خراب ہے یا غیر آباد مسجد ہے، اس کے اندر آپ نے دفن کرنا ہے، یا ان لوگوں کے متعلقہ جو لوگ ہیں 2 لوگ، ان لوگوں کے گھر میں آپ نے دفن کرنا ہے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔
ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔